اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یعنی نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان یعنی اللہ رب العالمین ان کے لیے مودت و محبت پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ملاحظہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ آواز دیتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندے کو میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے دیگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب لوگ اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ یعنی آسمان کی تمام مخلوق اللہ رب العالمین کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت کو مقدر کر دیتا ہے، یعنی کہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک عمومی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فطری طور سے ہم اور آپ ہر اس شخص سے لگاؤ رکھتے ہیں جس کے اندر انسانیت ہو، دینداری ہو، اخلاق مندی ہو، شریعت کی پابندی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت دشمن آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی اپنے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں روک نہ پائے۔ جیسا کہ ثمامہ ابن وسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بخاری کے اندر ہے۔ ایمان لانے کے فوراً بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے سے پہلے پوری روئے زمین پر آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ میری نگاہ میں تھا، لیکن اب ایمان لانے کے بعد اس پورے روئے زمین پر سب سے بہترین اور پسندیدہ اگر کوئی چہرہ ہے تو آپ کا ہے۔ پہلے پوری زمین میں سب سے خراب اور منحوس بستی مجھے کوئی لگتی تھی تو مدینہ کی لگتی تھی، لیکن اس وقت پورے روئے زمین پر سب سے اچھی اور پسندیدہ بستی مدینہ کی لگتی ہے۔ آپ کا دین مجھے پہلے برا لگتا تھا، اب آپ کا دین اسلام مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ جو پوری زمین میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے نفرت کرنے والے بھی لوگ تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری اور آپ کے نبی ہونے کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں خود کو روک نہ پائے۔ اور کیوں نہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اچھے انسانوں کو محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے محبت کرے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کرو، اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہے اور اس روئے زمین پر ہم اپنی بستیوں میں رہیں، لوگ ہم سے محبت کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان صحیح طریقے سے لانا ہوگا اور نیک کام کرنے ہوں گے۔ تمام نیک کاموں میں سب سے بڑی نیکی کا کام یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اور یہ وہ نیکی کا کام ہے جس کے تعلق سے قرآن میں باقاعدہ نص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کی وجہ سے خود اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ مشہور آیت سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، باقاعدہ نص ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے فرما برداری کرنے میں آپ نے جو باتیں کرنے کے لیے کہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس سے آپ نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے جو بندہ ایسا کرتا ہے۔ اور صرف محبت ہی نہیں، اللہ اس کے ساری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان لوگوں کے لیے مودت، محبت بنا دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اسی حدیث کی طرف، یہ حدیث کا اشارہ ہے اسی آیت کی طرف کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنی طور پر دوسرے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک عمومی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کچھ ہی لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ دوسرے لوگ کم از کم ہم سے اگر محبت نہ کرے تو نفرت نہ کرے، اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نیکوں کی زندگی اپنانی ہوگی، عمل صالح کرنا ہوگا، اور اسلام نے جو اخلاق پیش کیا ہے اگر وہی اخلاق کوئی بندہ پیش کرے تو یقیناً یہ کام ہو پائے گا، یہ ممکن ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہے، عرش کے اوپر ہے، لیکن زمین کے اندر ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ کی نظر اس پر بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اپنے گاؤں سے نکلا، دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا، راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اس سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا کہ یہ سامنے والے گاؤں میں میرا ایک اسلامی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا سچ بتاؤ کیا اللہ کے لیے محبت کے علاوہ بھی کوئی اور تمہاری غرض اور مقصد ہے اس کے پاس جانے کا، یعنی دنیاوی کسی کام کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور میرا کام ہی نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے اس کی زیارت کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس اللہ کے فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تم نے جو بات کہی ہے وہ سچ فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تمہارے لیے بشارت ہے کہ جس طریقے سے تم ایک مسلمان سے صرف اللہ کے لیے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے محبت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات اس شخص کے لیے تھی جو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہوتے ہوئے اس زمین کے اندر اتنی بڑی کائنات میں ایک مخلوق، ایک انسان کے اوپر اللہ نظر رکھتا ہے اور اس کی دل کی کیفیت و ہلچل کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے نوازتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم اور آپ دوسروں کے دلوں میں اللہ کے لیے جگہ بنا سکیں۔ الہ العالمین ہر مسلمان کو اس طرح کے اعمال کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔